الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کے، لبوں کو چوم چوم کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سے ہے عالم منور اس ضیاء کو دیکھتے، جس سے ہے عالم منور اس ضیاء کو دیکھتے، آرزو یہ ہے کہ ہم دیار مصطفیٰ کو دیکھتے، آرزو یہ ہے کہ ہم دیار مصطفیٰ کو دیکھتے، اور وہ سامنے جلوہ گر تھے ہم کدھر کو دیکھتے، وہ سامنے جلوہ گر تھے ہم کدھر کو دیکھتے، ارے چارہ گر کو دیکھتے یا ہم قضا کو دیکھتے، چارہ گر کو دیکھتے یا ہم قضا کو دیکھتے، اور صورت آدم میں آنا بھی بڑا احسان ہے، صورت آدم میں آنا بھی بڑا احسان ہے، ورنہ کس میں تاب تھی کہ شمس الضحیٰ کو دیکھتے، ورنہ کس میں تاب تھی کہ شمس الضحیٰ کو دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ یہ قرآن کریم کی ایک بڑی مخصوص اور بڑی جامع آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ اپنے نبی کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کا ایک قاعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا ایک اصول ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر متکلم کا صیغہ لے کے آتا ہے، یعنی جب اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو کبھی صیغہ واحد میں کہتا ہے یا کبھی صیغہ جمع میں کہتا ہے۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک اور جمع کا مطلب ہوتا ہے انیک۔ تو ایک کا مطلب یعنی کبھی وہ لفظ میں لے کے آتا ہے یا پھر کبھی لفظ ہم لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی لفظ میں لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالی کی شان، مقام، مرتبہ یہ لامحدود ہے۔ لفظ میں لانے سے نہ اس کی شان بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے، اور لفظ ہم لے کے آئے تب بھی اس کی شان نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ وہ رب کائنات ہے، دنیا کے اندر، انسانیت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کوئی اس کی شان کو بڑھا سکے یا اس کی شان کو گھٹا سکے۔ ہاں مگر وہ رب کائنات ہے، وہ جس کی شان کو چاہے بڑھا دے اور جس کی شان کو چاہے گھٹا دے۔ تو رب کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کبھی میں لے کے آتا ہے اور کبھی ہم میں لے کے آتا ہے۔ تو میں کا معاملہ آتا ہے کہ جب وہ خود کی اپنا ذکر کرے یا خود اپنی بات کرے یا تنہا اس کا معاملہ ہو تو وہ لفظ میں لے کے آتا ہے۔ جب اس کی ربوبیت کا اقرار ہو، اس کی وحدانیت کا اقرار ہو، اس کی توحید کا معاملہ ہو تو وہ لفظ میں لے کے آتا ہے۔ مگر جب لفظ ہم کا معاملہ آتا ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیز متصل ہوتی ہے، یعنی اگر وہ ہم لے کے آئے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی شان بتانا نہیں چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کی شان تو وحدہ لا شریک ہے،
اس کی شان تو جل جلالہ ہے، اس کی شان تو بلندی اور عروضیت والی ہے، تو یہاں پر ہم کا صیغہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو جب رب کائنات ہم کا صیغہ لے کے آتا ہے تو وہ جس کے لیے لے کے آ رہا ہے اس کی شان بڑھانا مقصد ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو یہاں پر رب کائنات اپنی شان بتانا نہیں چاہ رہا ہے، اپنا مرتبہ بتانا نہیں چاہ رہا ہے، یہاں رب کائنات اپنے محبوب کا مرتبہ بتانا چاہ رہا ہے، اور یہاں پر ہم کا لفظ لے کر آیا، یعنی یہ میرا نبی ہے، یہ میرا محبوب ہے، اسے تنہا نہیں سمجھنا، اس کے ساتھ ہم ہے، اس کا تنہا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس کا ذکر کرنے والی رب کائنات کی ذات ہے۔ تو رب فرما رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یا نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ اب معاملہ یہاں پر ایک ہی، اب آیت کریمہ کی ایک تشریح یہ دیکھیں، یہاں پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر رب فرماتا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ تو وَرَفَعْنَا، ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کے ذکر کو بڑھا دیا، وَرَفَعْنَا بڑھا دیا، بات ختم ہو جاتی، لَكَ ذِكْرَكَ، مگر یہاں پر رب کائنات نے لکا لے کے آیا۔ توجہ دینا آیت کریمہ پہ، لَكَ فرما رہا ہے رب کائنات، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ اگر وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ ہو جاتا تب بھی بات ختم ہو جاتی، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، مگر رب کائنات یہاں فرما رہا اے نبی آپ کے لیے، اے نبی آپ کے لیے۔ بات بڑی واضح ہے اور یہ علمی بات ہو رہی ہے، اس لیے تھوڑی دیر میں آپ کے سمجھ میں آئے گی، یہ علمی بات ہو رہی ہے، اس لیے تھوڑی دیر میں وہاں تک پہنچوں گا جہاں تک آپ کو سمجھا سکوں۔ تو رب فرما رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ تو ایک لفظ واحد ہوتا ہے، لفظ جمع لے کر آ رہا ہے رب کائنات۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اے نبی کوئی ایسا ویسا نہیں، آپ کا رب آپ کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ اور کیوں رب کائنات نے یہاں لفظ ہم لے کے آیا؟ کیونکہ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ زمانہ بدلے گا، کچھ لوگ آئیں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، اونچا سمجھیں گے، مرتبے والا سمجھیں گے، اور وہ یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کریں گے کہ رب کائنات کا بھیجا ہوا نبی بھی مخلوق ہے، رب کائنات کا بھیجا ہوا نبی بھی بندہ ہے، رب کائنات کا بھیجا ہوا نبی بھی بشر ہے۔ تو گویا وہ جب اپنے مقام و مرتبے کو اعلیٰ سمجھیں گے تو گویا وہ نبی کو اپنے برابر سمجھنے لگیں گے، وہ نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگیں گے۔ تو رب کائنات نے یہاں پر لفظ ہم لے کے آیا کہ کوئی اور نبی کا ذکر نہیں بڑھا رہا ہے، رب کائنات بڑھا رہا ہے۔ اب تم الٹی چھلانگیں لگاتے رہو اور نبی کا ذکر گھٹاتے رہو، مگر رب نے قرآن کے اندر واضح اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو میرے نبی کے ذکر کو گھٹا سکے۔ تو رب کائنات میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ اب اس میں بڑی تشریح ہے۔